پلنگ کے تیسرے پائے کی باتیں سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس کی اپنی ہی بیٹی کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے پلنگ پر لیٹا رہا۔ اس نے کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب پلنگ کا چوتھا پایا، جو کہ الٹی ٹانگ کی طرف تھا، وہ کہنے لگا، اچھا یارو، اب ذرا میری جگہ پہ آسرا کرنا، میں بھی ذرا باہر سے گھوم پھر کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ پایا بھی اپنی جگہ سے نکلا اور کمرے سے بادشاہ کے دیکھتے ہی دیکھتے باہر چلا گیا۔ اسے گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھی واپس آ گیا۔ باقی کے پائے اس سے پوچھنے لگے، ہاں بھائی تم بھی بڑی جلدی ہی واپس آ گئے ہو، تم پر کیا گزری؟ کہنے لگا، میں یہاں سے باہر نکلا تو راہداری میں چلتے جا رہا تھا کہ میں نے دو میاں بیوی کو باتیں کرتے سنا۔ وہ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو دشمن بادشاہ کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں اور اس بادشاہ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میرے خیال میں بادشاہ کو کھانے کی کسی چیز میں زہر ملا کے دے دیا جائے تو بادشاہ مر جائے گا، مگر زہر کی مقدار اس قدر تھوڑی رکھی جائے کہ بادشاہ کی موت ایک دم سے نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ بیمار ہو جائے اور پھر مر جائے۔ اسی طرح اس کی موت کا شک ہم پر نہیں جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ میں نے ان دونوں کی باتیں کیونکہ سن لی تھیں تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا، وہ مجھے دیکھ کے ڈر گئے۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، میری عادت نہیں ہے کہ میں بلا وجہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤں، مگر آج سے یہاں پر میرا پیرا ہے، اس لیے تم بادشاہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تم دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بحث کرنے لگے۔ وہ مجھے خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے اس بات پر بے حد غصہ آیا اور پھر مجھے غصے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اچھل کر ان دونوں کے سر پہ پڑا، ان دونوں کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اب یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اذان کی آواز آ گئی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی آواز آئے گی، مگر پلنگ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ بادشاہ اللہ کا نام لے کر پلنگ سے نیچے اترا، کمرے سے باہر نکلا اور سب سے پہلے اپنے خزانے والے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو باتیں اس نے سنی ہیں، کیا یہ واقعی ٹھیک ہیں۔ خزانے والے کمرے کے باہر اس نے دو چور دیکھے جو کہ مرے پڑے تھے۔ چوروں کو دیکھنے کے بعد بادشاہ کی باغ کی طرف گیا۔ اس نے باغ میں دیکھا ایک سیاہ رنگ کا کالا ناگ، جو کہ بہت ہی بڑا اور ہیبت ناک تھا، مرا پڑا تھا۔ اس کے سر پر بھی زخم تھا، ایسا لگتا تھا اس کے سر پر وار کر کے اسے مارا گیا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے محل کے مختلف کمروں کا جائزہ لینا شروع کیا تو اسے جلد ہی ایک کمرہ نظر آیا جس میں دو میاں بیوی مرے پڑے تھے۔ ان کے کمرے کی تلاشی لینے پر زہر کی ایک شیشی بادشاہ کو مل گئی، جو کہ بہت آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا۔ اب بادشاہ اس محل سے نکلا اور زنان خانے کی طرف بڑھا۔ زنان خانے پر پہنچنے پر بادشاہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی کے شوہر کو رات میں سوتے میں کسی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا ہے، لہٰذا بادشاہ جلدی سے جلدی مجرم کا پتہ چلائے اور مجرم کو سزا دے۔ اب بادشاہ مسجد میں جا کر صبح کی نماز ادا کرنے لگا اور اپنے دربار میں نماز ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ بادشاہ کا دربار لگ چکا تھا۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ اگر یہ پلنگ نہ ہوتا، چور میرا خزانہ لوٹتے، ناگ کبھی نہ کبھی موقع ملتے ہی مجھے مار دیتا، دشمن کے دو جاسوس میرے اپنے محل میں کام کر رہے تھے، مجھے ان کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ بھی مجھے زہر دے کر مار دیتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیٹی جس نے خود ہی اپنے شوہر کو رات کو گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا، اس کی موت کا الزام کسی دوسرے شخص پر ڈال دیتی، پتہ نہیں میرے ہاتھوں کس بے گناہ کو پھانسی لگوا دیتی۔ اب اللہ کے فضل سے میں جانتا ہوں کہ اصل مجرم
کون ہے؟ اصل مجرم میری بیٹی ہے اور سزا بھی میری بیٹی کو ہی ملے گی۔ اگر آج یہ پلنگ نہ ہوتا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا برا ہو جاتا۔ اس پلنگ کی واقعی قیمت کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ ایک نایاب ہے اور لاجواب ہے، یہ انمول ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ میں جتنا بھی ان دونوں باپ بیٹی کو دے دوں لیکن اس کے لیے کم ہی ہوگا۔ دن کافی نکل آیا۔ بابا ترکھان اور اس کی بیٹی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے جناب ہم دونوں باپ بیٹی آ گئے ہیں، امید ہے کہ پلنگ نے رات میں اپنی قیمت بتا دی ہوگی۔ اب جو بھی قیمت پلنگ نے اپنی بتائی ہے وہ ہمیں آپ ادا کر دیں۔ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک، پلنگ نے واقعی ہی اپنی قیمت رات میں بتا دی ہے اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تم دونوں کو، اس پلنگ کے بنانے والے کو میں ایک پوری جاگیر کا مالک بناتا ہوں، ایک پوری ریاست تم تینوں کے نام کرتا ہوں۔ آج سے تم تینوں میرے ملک کی فلاں ریاست کے مالک ہوگے، یہی اس پلنگ کی قیمت ہے۔ تم تینوں کو نوکر چاکر ہر چیز میسر ہوگی اور حکومت کی طرف سے تم لوگوں کو ہر ماہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے ایک معقول رقم ملے گی۔ جاؤ اور جا کر اپنی نئی ریاست کی باغ ڈور سنبھال لو۔ وہاں پر جو ہمارا محل ہے وہ آج سے ہمارا نہیں ہے، وہ آج سے محل بھی تم لوگوں کا محل ہے۔ تم لوگ اس محل میں رہو، تمہیں وہاں کے سارے خرچے اخراجات حکومت کی طرف سے یعنی ہماری طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ لو جی، باپ بیٹی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ واپس اپنے داماد کے پاس آئے اور آ کر شہریار کو ساری بات بتائی۔ تینوں اسی دن بادشاہ کے کہنے کے مطابق اس کچے مکان سے اپنے محل میں شفٹ ہو گئے۔ نوکر چاکر، دولت روپیہ، پیسہ، ہر چیز مل گئی اور وہ تینوں خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر بادشاہ کو ایک جادو کا پلنگ مل چکا تھا جسے پا کر بادشاہ بہت خوش تھا۔ اب ہر فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اس پلنگ پر ضرور سوتا تھا تاکہ صحیح فیصلہ کر سکے۔